بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم آپ کا پریکٹیکل نمبر 11 شروع کریں گے وچ از اباؤٹ دی کنونشنل سائنس، رواجی علامات۔ رواجی علامات کو عام طور پر ٹوپو شیٹس کے اوپر جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے، اور ٹوپو شیٹ سے مراد کسی علاقے کے ایسے نقشے ہوتے ہیں جس کے اوپر طبعی اور تمدنی، یعنی طبعی کا مطلب ہے قدرتی اور تمدنی کا مطلب ہے انسانی، یعنی انسانی اور طبعی دونوں قسم کے نقوش جو اس علاقے میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جائے، اور ایسی تفصیل کو جو ہے یا ایسی نقوش کو مختلف نشانات، اشکال اور علامتوں کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے، اور انہی نشانات، علامت اور اشکال کو ہم رواجی علامات یا کنونشنل سائنس کہتے ہیں۔ اب کنونشنل سائنس کا استعمال ٹوپو شیٹس پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر نقشے کے اوپر ان علامات کو یا ان نشانات کو یا اشکال کو یا مختلف علامتوں سے چیزوں کو شو نہ کریں، ان کے پورے نام اگر لکھے جائیں، مثلا اگر کسی علاقے میں بنی ہوئی کوئی مسجد ہے تو مسجد کا سائن شو کرنے کی بجائے پوری کی پوری جو ہے وہ مسجد کا لفظ یا پوری کی پوری مسجد کو ڈرا کیا جائے تو وہ نقشہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ پیچیدہ اور بڑا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو ٹوپو شیٹس میں عام طور پر کیا کیا جاتا ہے، انہی جو طبعی اور تمدنی نقوش ہیں ان کو مختلف علامتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ مثلا ریل کی پٹری کو شو کرنے کے لیے کچھ نشانات مخصوص کیے گئے ہیں، سڑکوں کو شو کرنے کے لیے حد بندیوں کو، یہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں جس طرح سے یہ مختلف کنونشنل سائنس یہ دیکھیں بنے ہوئے ہیں، یہ ملکی حد کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، یہ جو ملکی حد غیر مساحت شدہ ہے اس کے لیے ہے، یہ صوبائی حد کو شو کرنے کے لیے ہے، یہ جو ہے وہ مخروطی جنگلات کو شو کرنے کے لیے، یہ سدا بہار کو، یہ اسی طرح سے مختلف نقوش ادھر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جو کہ ہم جو ہیں جن کو ہم رواجی علامات جو ہے وہ کہتے ہیں، اور ان علامات کو جو ہے ان نقشوں کے اوپر ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ تو بظاہر ایک سرسری سی نظر نقشے پر ڈالنے سے ہی اس نقشے میں موجود تمام معلومات کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اب اگر رواجی علامات کے نقوش کے لیے جو مختلف حروف یا نام نقشے پر استعمال کیے جاتے ہیں، اگر وہ مثال کے طور پر ہم ان کا استعمال نہ ہوتا تو پھر کون سے مسائل جگہ لیتے کہ اگر نقوش کے نام نقشے پر جو ہیں وہ لکھے جائیں تو بہت سی جگہ گر جاتی، نتیجتاً اہم معلومات کا اندراج ناممکن ہو جاتا۔ نام عموماً جو ہیں وہ کسی نقش کا صحیح مقام اور رخ بھی ظاہر نہیں کرتے، تو ناموں کے زیادہ اندراج سے نقشہ جو ہے وہ بے سود ہو جائے گا اور اس کا مطالعہ آسان نہیں رہے گا۔ تو ایسی تمام مشکلوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ نقشے پر جو مختلف علامات استعمال کی جاتی ہیں ان کو پھر نقشے کے نچلے حصے میں جو ہے وہ انڈیکس باکس میں جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے۔ آپ نے مختلف نقشے دیکھے ہوں گے، اس کے نیچے انڈیکس باکس جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ان ساری علامات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس انڈیکس باکس کو دیکھتے ہوئے اوپر بنے ہوئے سارے نقشے کا مطالعہ آسان ہو جائے۔ اب جو رواجی علامات ہیں ان کو 6 طریقوں سے جو ہے وہ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اشکال بنا کر، جیسے مسجد، گرجا، مندر اور قلعہ۔ رنگوں کی مدد سے، مثلا دریا، جھیل، ندی، تالاب، گھاس کے میدان اور زمین، باغات وغیرہ، ٹھیک ہے، مختلف رنگ اس کے لیے فکس کر کے۔ لکیر کی مدد سے، جیسے سڑک، ریلوے لائن، پائپ لائن، برقی لائن، ٹیلی فون لائن، سرحد وغیرہ۔ ابتدائی حروف لکھ کر، جیسے پی ایس، اس کا مطلب ہوتا ہے پولیس اسٹیشن، یہ پوسٹ آفس ہے، اس کا مطلب ہے ریسٹ ہاؤس، تو اس طرح سے یہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ مستطیل بنا کر، مثلا گاؤں، جھونپڑا، شہر وغیرہ۔ نقاط لگا کر، جیسے پگڈنڈی، ٹیلی گراف لائن اور سرحد وغیرہ۔ یہ جب آگے آپ جو ہے وہ ان رواجی علامات کو بنا ہوا دیکھیں گی تو آپ کو ان ساری باتوں کا بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔
یہاں پر آپ کو یہ میں بتا دوں کہ رواجی علامات کا استعمال اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت حاصل کر چکا ہے اور رکھتا ہے کہ نقشے کا مطالعہ جو ہے وہ یعنی ایک ڈیٹیل میپ اگر بنا لیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو مختلف علامات سے نیچے انڈیکس باکس میں شو کر دیا جائے کہ اس میں کون سا رنگ کون سی چیز کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا یہ علامت اس چیز کے لیے ہے، یا یہ جو ہے شکل اس چیز کو شو کرتی ہے، تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ادروائز اس میپ کو ڈیٹیل سے جو ہے اس کا مطالعہ بہت مشکل جو ہے وہ کام ہے۔ اب جو رواجی علامات ہیں اور ان کے رنگ ہیں وہ بھی فکس کیے گئے ہیں تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے جو ہیں وہ یکساں ہو، کوئی اپنی مرضی سے ان کے لیے کلر استعمال نہ کر سکے۔ اب ان مختلف رنگوں کو جو ہے مختلف علامتوں کو مندرجہ ذیل جو ہے وہ رنگوں سے جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو خشکی کے طبعی نقوش ہیں، مثلا پہاڑ، میدان، سطح مرتفع، ان کو دکھانے کے لیے بھورا رنگ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے مختلف شیڈ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ میدانوں کے لیے سبز رنگ کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلندی بڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ بھورے رنگ کا جو ہے وہ اس میں ڈارک شیڈ اس کا استعمال میں لایا جاتا ہے۔ آبی اجسام جتنے بھی ہیں، مثلا سمندر، دریا، ندی، نالے، جھیلیں وغیرہ، ان کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ نیلے رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نباتات جو ہیں جیسے گھاس کے میدان، جنگلات، درخت وغیرہ، ان کو سبز رنگ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو اس کے لیے علامتیں استعمال ہوتی ہیں ان کو سبز رنگ سے بنایا جاتا ہے۔ مواصلات میں جیسے سڑکیں، ریلوے لائنیں، کچی سڑکیں، پگڈنڈیاں وغیرہ ہیں، مواصلات کی علامتوں میں سڑکوں کو سرخ رنگ سے اور ریلوے لائن کی علامتوں کو سیاہ رنگ سے دکھایا جاتا ہے۔ انسانی تعمیرات اور بستیاں جو ہیں جیسے عبادت گاہیں، تعلیمی ادارے، شہر، گاؤں، جھونپڑے، قلعے، گرجا گھر، ان کی علامتوں کو سرخ رنگ سے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے آپ کے یہ بک میں مختلف کنونشنل سائنس بنے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے رنگ بھی جو ہے وہ مینشن کیے ہوئے ہیں کہ کون سی علامت کے لیے کون سا رنگ جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ تو یہ مختلف جو ہیں آپ کی بک میں یہ دیکھیں کنونشنل سائنس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کو میں 1 بائی 1 ڈیٹیل سے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو کنونشنل سائنس کا جو ایک عام کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے انڈیکس باکس میں مختلف علامات، مختلف اشکال، مختلف رنگوں کے ذریعے سے مختلف سائنس اور سمبلز شو کر دیے جاتے ہیں تاکہ اس نقشے کو جو ہے وہ پڑھنا بہت آسان ہو۔ اور یہ جو کنونشنل سائنس ہے یہ عام طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوپو شیٹس میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ان شیٹس میں ٹوپو شیٹس کا مطلب ہوتا ہے کسی علاقے کے بارے میں ایسا نقشہ جس میں اس علاقے کی تمام تفصیل بیان کی گئی ہو۔ تمام تفصیل سے مراد کہ اس میں طبعی نقوش اور انسانی نقوش دونوں قسم کے جو ہیں وہ شو کیے گئے ہوں۔ طبعی نقوش کا مطلب کہ اگر کسی علاقے میں کوئی پہاڑ ہے، سطح مرتفع ہے، کوئی ڈھلان ہے، کوئی میدان ہے، تو یہ طبعی نقوش ہے۔ اور انسانی نقوش سے مراد جیسے ریلوے لائن، سڑکیں، کوئی قلعہ، کوئی اسکول، کوئی بستیاں، کوئی جھونپڑے، کوئی مندر، مسجد، یہ سارے جو ہیں انسانی نقوش ہیں۔ تو انسانی نقوش اور طبعی نقوش جو قدرتی ہوتے ہیں، دونوں قسم کے نقوش جس نقشے پر ظاہر کیے جاتے ہیں اس نقشے کو ہم ٹوپو شیٹس کہتے ہیں۔ اور ایسے نقشوں میں مختلف علامات کے ذریعے سے ان چیزوں کو جو ہے یعنی طبعی اور انسانی جو نقوش ہیں ان کو مختلف علامات سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان علامات کو ہم کنونشنل سائنس کہتے ہیں، اور ان علامات کو ظاہر جو ہے وہ 6 طریقوں سے کیا جاتا ہے: مختلف اشکال بنا کر، رنگوں کی مدد سے، لکیر کی مدد سے، ابتدائی حروف لکھ کر، مستطیل بنا کر اور نقاط لگا کر۔ اور رواجی علامات جتنی بھی ہیں ان کے لیے مختلف رنگ استعمال کیے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، محسوس رنگ کر دیے گئے ہیں، جیسے خشکی کے طبعی نقوش کو ظاہر کرنے کے لیے بھورے رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، میدانوں کو شو کرنے کے لیے سبز رنگ کا استعمال ہوتا ہے، آبی اجسام کو ظاہر کرنے کے لیے نیلے رنگ کے مختلف شیڈز استعمال کیے جاتے ہیں، نباتات کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ان کی علامتیں بنائی جاتی ہیں نباتات کے، جیسے مخروطی جنگلات، سرسبز جنگلات، وہ علامتوں کو سبز رنگ سے بنایا جاتا ہے۔ مواصلات میں سڑکیں، ریلوے لائنیں، کچی سڑکیں وغیرہ آ جاتی ہیں، ان کو عام طور پر جو اس میں سڑکیں ہیں ان کو سرخ رنگ سے، اور جو ریلوے لائنز وغیرہ ہیں اس کو سیاہ رنگ سے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسانی تعمیرات اور بستیاں، جس میں عبادت گاہیں، تعلیمی ادارے، شہر، گاؤں، مکانات، بستیاں وغیرہ آ جاتی ہیں، ان کی علامتوں کو سرخ رنگ سے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اب آپ نے جب اس پریکٹیکل کو کرنا ہے، لکھنا ہے، تو اس کی رائٹنگ آپ نے ایسے کرنی ہے کہ یہ جتنی بھی علامات ہیں، یہ آگے آپ کے جو پیجز کے اوپر بنی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری علامات آپ نے بنانی ہیں۔ اس میں یہ جو رنگوں والا کالم ہے یہ چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ رنگ جیسے یہ فارم خطوط ہیں، بھورا رنگ، اگر تو ان کو آپ کلرفل ان سمبلز کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمبل بھورے رنگ کا بنے گا، زیر کاش رقبے میں یہ سبز رنگ کا بنے گا، یہ گیاہستان سبز رنگ کا بنے گا، سڑک سرخ رنگ کی بنے گی، ٹھیک ہے، یہ پشتہ یا بند نیلے رنگ کا بنے گا، ایکواڈکٹ جو ہے آب راہ یہ نیلے رنگ کی بنے گی۔ اگر تو آپ کلر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مارکر کلر یا پینسل کلر جو بھی آپ نے استعمال کرنی ہے ان کو آپ اس کلر سے بنا لیں، ادروائز لیڈ پینسل سے آپ سارے ڈرا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کلر ساتھ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 2 خانے بنائیں گے اپنی کاپی میں، جو بغیر لائنوں والا پیج ہے اس کے اوپر ایک کے اوپر آپ لکھیں گے نام یا علامت، اور آگے لکھیں گے دوسرے خانے میں ظاہر کرنے کا طریقہ۔ تو یہ آپ یا تو سارے لیڈ پینسل سے کر دیں یا بلیک پوائنٹر سے بنا دیں، اور اگر آپ نے اس کے لیے رنگ استعمال کرنا ہے تو جو ریکمینڈڈ کلرز ادھر ہیں آپ صرف وہ استعمال کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ آپ استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کے 2، 3، 4 جتنے بھی پیجز پر یہ علامات پوری آتی ہیں، آپ یہ ساری علامات ڈرا کریں، اور جو لائنوں والا حصہ بچ جائے گا اس کے اوپر آپ نے ساری کی ساری یہ تھیری جو ہے وہ لکھ دینی ہے، جو میں نے آپ کو یہ ابھی سمجھائی ہے، رواجی علامات والی تھیری آپ نے ان لائنز کے اوپر جو ہے وہ لائنوں والے پیج کے اوپر لکھ دینی ہے، اور بلینک پیج کے اوپر جو ہے وہ آپ نے یہ سارے کے سارے جو ہیں سائنس ڈرا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہی آپ کا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اس کو دھیان سے سمجھیں، کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔